بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے اندر جو تحریک تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم چلتی رہی ہے اور جس میں پاکستان کی عوام کی ایک بڑی تعداد والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ شامل ہوئی، اور جس طرح سے اس موقع پر میڈیا کے سامنے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں امت کے موقف کو میں نے بھرپور طریقے سے دلیل کے ساتھ، قرآن و سنت کے حوالے کے ساتھ اور تمام تر دلائل کے ساتھ پیش کیا، اس سے ایک طبقہ جو اس بارے میں ایک دوسرا نقطہ نظر رکھتا ہے وہ تلملا اٹھا۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے سامنے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی عام انسانوں کی طرح کی ایک ذات ہے، اور ان کی ذات بابرکات کے بارے میں کوئی توہین کرے، کوئی توہین آمیز خاکے شائع کرے، کوئی اس سلسلے میں دل آزار رویہ اختیار کرے، کوئی گستاخانہ جملے استعمال کرے، تو ان کو بالکل معاف کر دینا چاہیے، اور اس سلسلے میں رواداری کے سبق بھی دیے گئے۔ اب اس بارے میں جہاں میں نے قرآن اور سنت کے حوالے دیے ہیں، احادیث کے حوالے دیے ہیں، تو ایک طبقے کی طرف سے یا ایک دو افراد کی طرف سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور ایک جھوٹی بات جو ہے وہ پھیلائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ میں نے کوئی آیات کو حذف کیا ہے، اور جو دلیل دی ہے اس میں اس آیت کو حذف کر کے تو میں نے کوئی ایک مفہوم بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بہت ہی واضح طور پر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ قرآن پاک اپنی بات کو بیان کرتا ہے تو 3 4 5 آیات کے بعد اس کا ایک جو مفہوم ہوتا ہے قرآن پاک اس کو ایک واضح کرتا ہے، اور جن لوگوں کا قرآن پاک کا کوئی مطالعہ نہیں ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت بھی غلط کرتے ہیں اور انہیں قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ بھی آج اس طرح کی بات کرنے کے لیے وہ مفتی بن جاتے ہیں، اور وہ قرآن پاک کے بارے میں یا آیات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی ایک آیت کے فوری بعد اگر اس کا معاملہ بیان نہیں کیا گیا تو گویا کہ اس میں کوئی آیات حذف کر دی گئی ہیں۔ جیسے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر والفجر ولیال نشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر 4 آیات کے بعد پھر وہ مفہوم کہا گیا ہے کہ حل فی ذالک قسم الذی ہجر، تو وہ قرآن پاک کے ایک اپنا اسلوب ہے۔ اس کی بہت زیادہ مثالیں میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں اس وقت اس بات پر فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں جو یہاں پر موضوع ہے، یعنی یہ سورہ الاحزاب کی ان آیات میں جو آیت نمبر 56 سے چلتی ہے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مقدس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ مقام بلند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے رہیں۔ پھر اس کے بعد اس اذیت کا ذکر کیا گیا جو ان خاص آیات کے پس منظر کے اندر منافقین مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں نعوذ باللہ شاتمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ان کا رویہ تھا، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد پھر اس اذیت کی قسمیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت دیتے ہیں، اور ان مسلم خواتین کو، صحابیات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری محبت رکھتی ہیں، ان کو بھی اذیت دیتے ہیں، تو ان کا پھر دوسری آیت کے اندر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیسری آیت کے اندر پھر اہل ایمان خواتین کو یہ بات کہی گئی کہ ان کی اذیت سے بچنے کے لیے یہ پردے کی اور ان پابندیوں کے بارے میں ایک آیت کے اندر یہ بات کہی گئی، اور چوتھی آیت کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین پر، ان شاتمین رسالت پر، گستاخان رسول پر، آپ کو اذیت دینے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر منافقین اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے
تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ یہ لعنت زدہ لوگ ہیں، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ ایک ہی مضمون ہے کہ جو وہاں سے چلا ہے اور یہاں آ کر وہ مضمون مکمل ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کر کے اور اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی ہدایت کرنے کے بعد پھر یہ بات کہی گئی کہ جو اذیت دیتے ہیں، ان اذیت دینے والوں کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، ان کے بارے میں ملعونین کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ ملعونین ہیں، وہ لعنت والے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر جو اہل ایمان خواتین کو اذیت دیتے ہیں تو وہاں پر یہ بات بھی جو کہی گئی کہ بغیر مکتسبو، یعنی جو اہل ایمان ان مومنوں کو جو بے قصور اذیت دیتے ہیں، یعنی ان کی کیٹیگری کو ایک الگ کر دیا گیا اور ان کے بارے میں ایک مفہوم جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اور پھر اس آیت کے اختتام کے اوپر جو ایک لفظ لعنت کا استعمال کیا گیا تھا، اس لعنت کے لفظ کو ساتھ یہ بیان کر دیا گیا کہ ملعونین یہ لعنت والے ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ نے لعنت بھیجی، اور لعنت کی پھر تشریح بھی کر دی کہ ملعونین یہ لعنت والے ہیں، اینما ثقفوا، ان کے ساتھ رویہ کیا رکھا جائے کہ جہاں بھی یہ پائے جائیں پکڑے جائیں اور ان کو قتل کیا جائے۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جس کو میں نے بیان کیا اور اس میں کہیں کوئی کسی آیت کو حذف نہیں کیا، ایک مکمل مفہوم ہے کہ جو میں نے اس میں بیان کیا ہے۔ اور قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے کا ایک دوسرا انداز یہ ہے کہ جو ایک مضمون قرآن پاک میں ایک سے زائد مقامات پر بیان کیا جاتا ہے، تو جب قرآن پاک کی کسی آیت کی تشریح کی جاتی ہے تو وہ تمام مقامات کو مد نظر رکھ کر اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والوں کے بارے میں قرآن پاک کے اندر جہاں یہ بات کہی گئی ہے، کہیں ان پر لعنت بھیجی گئی، کہیں ان کے پاس سخت رویہ اختیار کرنے کے بارے میں کہا گیا اور انہیں گردن زدنی قرار دیا گیا، تو اس میں جو آیات ہیں ان میں سورہ اللہب ہے، پھر سورہ الکوثر ہے جو اس کی تیسری آیت ہے، سورہ الحجر ہے جس کی آیت نمبر 95 ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، سورہ البقرہ کی آیات نمبر 104 اور 137 ہے، سورہ الانفال کی آیت نمبر 13 ہے، سورہ توبہ کی آیات نمبر 61، 65 اور 66 ہے، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2 ہے اور سورہ النساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ گویا کہ اتنی آیات ہیں جن میں واضح طور پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے اور یہ مفہوم جو ہے یہ تمام ان تفاسیر کے اندر، اب میں ان تفاسیر کے حوالے دے رہا ہوں، ان کے صفحات نمبر بھی بیان کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ اس طرح کی جھوٹ کو پھیلاتے ہیں اور جھوٹ کو پھیلا کے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا وہ ذریعہ بنتے ہیں، ان تک یہ بات جو ہے یہ واضح طور پر پہنچے۔ یہ تفاسیر جو مسلمانوں کی اہم ترین تفاسیر ہے، میں آج کے دور کی تفاسیر نہیں، میں قدیم تفاسیر کا ذکر کر رہا ہوں۔ تفسیر کبیر ہے امام فخر الدین رازی کی اور اس کی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 231 ہے۔ اس آیت کی جو میں نے تشریح کی ہے، یہ آیت کی یہی تشریح جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ تفسیر احکام القرآن امام ابو بکر الجساس کی یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 ہے۔ اسی طرح سے الجامع الاحکام القرآن ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی کی یہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 238 ہے۔ فتح القدیر علامہ شوکانی کی یہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 326 اور صفحہ نمبر 329 ہے، اور روح المعانی علامہ آلوسی کی یہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 127 اور 128 ہے۔ تفسیر ابن عباس عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر، اور یہ صفحہ نمبر 448 ہے۔ تفسیر نصفی امام عبداللہ نصفی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1386 اور 1387۔ تفسیر کشاف علامہ زمخشری کی یہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 561۔ تفسیر مدری قاضی محمد ثناء اللہ
کی یہ جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 428، تفسیر خازن یہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 478، علامہ احمد الساوی کی الساوی علی الجلالین یہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 239 ہے، الترتیب والبیان علامہ محمد ذکی صالح کی یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440 ہے، الدر المنصور علامہ سیوطی کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 220، روح البیان علامہ اسماعیل حقی کی اور یہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 238، 241، 242 ہے، تفسیر ابن کثیر حافظ عماد الدین ابن کثیر کی یہ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 35 ہے، تفسیر ابن عربی محی الدین المعروف ابن عربی یہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 157 ہے۔ پھر اسی طرح اہل تشیع کی جو تفاسیر ہیں، المیزان فی تفسیر القرآن سید محمد حسین طباطبائی کی یہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 360 ہے، تفسیر نمونہ علامہ ناصر شیرازی کی یہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 601 اور 612 اور پھر صفحات نمبر 725 اور 736، بالکل واضح طور پر اس بات امت کے اندر کہیں اختلاف نہیں ہے۔ اب معلوم نہیں وہ کون سے عناصر ہیں کہ جن کی ہمدردیاں گستاخان رسول کے ساتھ ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ملک کے جھنڈے کی توہین ہو جائے، اس کے لیے کسی ملک کے آئین کی توہین ہو، کسی ملک کے کسی شاعر کی توہین ہو، اور اس پر تو توہین کے قوانین موجود ہوں، اور سخت ترین قوانین حتیٰ کہ سزائے موت بھی موجود ہو۔ خود پاکستان کے آئین کے اندر آرٹیکل 120 ہے کہ جو آئین پاکستان کی مخالفت کا، اور آرٹیکل 6 ہے اس کے لیے سزائے موت تجویز کرتا ہے، تو آئین کی توہین کے لیے سزائے موت جو ہے وہ موجود ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہماری تمام تر متاع وہ قربان ہو، جن کے صدقے ہی آج ہم مسلمان ہیں، اور جن کی رحمتوں کا سایہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ جاری ہے، تو ان کے بارے میں ہم اتنے نرم ہو جائیں اور اس کے لیے یہ الفاظ کرنے لگیں کہ یہ نعوذ باللہ سخت سزا ہے، تو یہ سزائیں جو ہوتی ہیں یہ صرف کسی چیز کو روکنے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس بارے میں اگر ایک دفعہ سخت سزا موجود رہے تو اس کا نتیجے کے اندر کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی کام کرے، اور اگر وہ سزائیں نرم ہوتی ہیں تو پھر نعوذ باللہ ہم ایک کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کسی بھی فرد کو کہ وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو اپنے ایک روزمرہ کا ایک محاورہ بنا لے۔ البتہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ توہین رسالت کے قوانین ہو یا کوئی بھی قانون تعزیرات پاکستان کا ہو یا دنیا کا کوئی قانون ہو، اس کے اندر کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اس بارے میں ہم بالکل واضح ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تعزیرات پاکستان کی ہر دفعہ کے پر عمل درآمد کو اتنا یقینی بنایا جائے کہ کوئی ایک بھی بے گناہ آدمی وہ ایک رات بھی تھانے کے اندر نہ گزارے، اور کوئی ایک بے گناہ آدمی بھی اس کو سزا نہ ہو۔ اسی لیے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قوانین کے سلسلے میں ہماری عدالتیں بھی محتاط رہی ہیں کہ اب تک کسی فرد کو اس کے اندر وہ میجر پنشمنٹ جو ہے وہ نہیں سنائی گئی اور نہیں دی گئی، تاکہ یہ قانون جو ہے یہ ایک تحفظ تو رہے اور ایک دباؤ بھی رہے، اور اس میں گستاخان رسول کے لیے ایک لحاظ سے رکاوٹ بھی بنا رہے، لیکن اس کا اطلاق جو ہے وہ اتنی احتیاط کے ساتھ کیا جائے کہ کوئی بے گناہ اس کی ذات کے اندر نہ آئے۔ تو میں ان تمام افراد کو کہ جن تک ایک غلط بات جو ہے وہ پہنچائی گئی ہے، ان کے لیے میں نے یہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور ان لوگوں سے کہ جو بہت ہی جرأت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں گستاخی کو ایک بازیچہ اطفال بنانا چاہتے ہیں، ان تک بھی یہ ہدایت کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنے اس رویے کو تبدیل کریں، اور اگر وہ مسلمان ہیں، معلوم نہیں کہ کون لوگ ہیں، لیکن اگر وہ مسلمان ہیں تو انہیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے اپنی محبت کے ثبوت کے لیے اپنے اس رویے پہ واضح طور پر معافی مانگنی چاہیے۔ بات تو ہر ایک پہ واضح ہے کہ کون ہے کہ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈوب کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں اور اپنے
جسم و جان کی ساری قوتیں اس راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کون ہے کہ جن کی ہمدردیاں گستاخان رسول کے ساتھ ہیں، جن کی ہمدردیاں شاتمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور جن کو اس بات کے اندر ہی لذت اور لطف محسوس ہوتا ہے کہ کسی طرح اس سارے موضوع کو متنازع بناتے رہیں اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گستاخی کے معاملے کو وہ ایک آسان معاملہ جو ہے وہ بنا دیں۔ میں اسی پر آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔